یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرکز الاولیاء لاہور کے بعد آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجاب کے شہر حافظ آباد میں۔ ویسے تو ملک پاکستان کے ہر شہر کی اپنی خصوصیت ہے، لیکن حافظ آباد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں چاولوں کی کثرت ہے، تو اس اعتبار سے اسے دا سٹی آف رائس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا، آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، نور ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد الیاس ستاری ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میری ابھی ریسنٹلی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے، ابھی میں نا اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے BBA کیا ہے ایگریکلچر بزنس مارکیٹنگ میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے۔ تو یہاں آڈیشن میں آنے کی اطلاع آپ کو کیسے ملی؟ یہ ہمارے شعبہ تعلیم کے نگران ہیں عمر دراز بھائی اور نوید بھائی، تو ان کے ساتھ میں ٹچ ہوں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ الیاس بھائی ایڈیشن آ رہے ہیں ذہنی آزمائش کے، تو آپ بھی اپلائی کریں، تو اس میں بڑی برکت بھی ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ پہلے بھی مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش پروگرام؟ جی لاسٹ ایئر فیصل آباد کی ٹیم سے میرے ایک دوست نے کیا تھا، ایک دوست سلیکٹ ہوا تھا، تو اس نے بھی بڑا مجھے کہا تھا کہ آپ جب اگلے سال ایڈیشن آئے گا آپ بھی اپلائی کریے گا، تو بڑا آپ کو اس میں خوب نیکی کی دعوت اور یہ سب کچھ سیکھنے کا صلہ ملے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حافظ آباد شاہد سے۔ تو یہاں آنے کی اطلاع کس نے دی آپ کو؟ مدنی چینل کے نمائندے تھے، ہمارے کالج میں آئے تھے، انہوں نے اطلاع دی تھی۔ پہلے بھی کبھی آپ نے پروگرام دیکھا ہے ذہنی آزمائش جو کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے مدنی چینل پر؟ مدنی چینل لائیو دیکھا ہے، ویسے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا، لائیو نہیں دیکھا آج تک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یاسین، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بیڈیشاہ رحمان۔ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے آڈیشن کی؟ سر نوید صاحب، مصروفیت کیا ہے آپ کی؟ کالج میں سیکنڈ ایئر کرنا، سیکنڈ ایئر۔ کون سا پروگرام کر رہے ہیں آپ؟ CS۔ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزامینیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ پیپر کی چیکنگ جاری ہے، دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ ذہانت کے امتحان میں کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت موجود تھے حافظ آباد میں۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے یہاں شرکت کی، اسکول کے طلباء بھی تھے، کالجز کے طلباء بھی تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے کثیر تعداد میں اسلام بھائی موجود تھے۔ ان کے درمیان ریٹن ایگزامینیشن ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ آئیے ان کے نام آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے پہلے اسلام بھائی ہیں جواد الحسن اتاری، ولدیت فیض الحسن۔
دوسرے اسلام بھائی ہیں محمد اختر ولدیت نظام دین. محمد عظیم رضا ولدیت محمد اعظم. یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی، یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی. سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے، سہارا مل کے دیں بنے کسی کا آسرا چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں کو بلایا جا رہا ہے وہ ایک ایک کر کے یہاں تشریف لائیے گا. محمد نعمان قاسم ولدیت محمد قاسم. صدی احمد ولدیت ریاست علی. سعد علی ولدیت مصطفیٰ شہزاد. سعد مصطفیٰ شہزاد. محمد الیاس ولدیت نثار احمد. جی اپنا نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. محمد نعمان الطاری، جامعۃ المدینہ پنڈی بھٹیاں. مسجد میں ہنسنے کا کیا وبال ہے؟ مسجد میں ہنسنا حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ جب رات نامی فرشتہ اپنے ہنٹر سے بادلوں کو مارتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کڑک ہوتی ہے اور اس کو ہی بجلی کی کڑک کہا جاتا ہے. شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. جی کیسے ذہن بنا ذہنی آزمائش آڈیشن کا؟ کالج میں سر نوید صاحب پڑھاتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ آڈیشن ہو رہا ہے، میں نے کہا اس میں بھی حصہ لوں گا. اچھا تو حصہ لوں گا، تو کچھ نیتیں تھیں حصہ لیتے وقت ذہن میں؟ میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے کہ اسے کرنا چاہیے اور اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نکاح پڑھانے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ نکاح پر اجرت لینا جائز ہے. دنیا سے دوری کس چیز کا نام ہے؟ دنیا سے دوری لوگوں سے دوری کا نام ہے، اور لوگوں سے دوری کا آغاز اپنے نفس کی خواہشات سے ہوتا ہے. اپنے نفس کی خواہشات سے ہوتا ہے. دور ہونا ہے. صدی احمد، جامعۃ المدینہ حافظ آباد، درجہ رابعہ. درجہ رابعہ، 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. جی بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا کیسا؟ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا ناجائز ہے، اس میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوتا ہے. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، سما وہ لے کر آئے ہمارا نبی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا. اگلے اسلامی کو دیجیے گا. سعد علی، جامعۃ المدینہ حافظ آباد، 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ. ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا ناجائز و گناہ نہیں ہے، البتہ جس طرف سے برتن ٹوٹا ہوا ہے یا دراڑ پڑی ہے تو اس طرف سے پینا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر دوسری جگہ سے پیا جس طرف دراڑ نہیں تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے. محمد الیاس اتاری، حافظ آباد سٹی سے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. مچھلی کی سری کھانا کیسا ہے؟ مچھلی کی سری کھانا مفید ہے. پڑھ کے سنا. مچھلی کی سری کھانا حلال ہے اور یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. میرا نام محمد حافظ نور اتاری، میں جامعۃ المدینہ میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کے درجے میں پڑھتا ہوں. عہد شکنی کرنے والے کے متعلق حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے اور ایک ادنا مسلمان بھی ذمہ دے سکتا ہے. جو کسی مسلمان کی عہد شکنی کرے اس پر اللہ عز و جل، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मोहम्मद बिलाल अत्तारी, जामियातुल मदीना हफ्जाबाद। क्या शैतान ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आ सकता है? रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं बन सकता। मेरा नाम जवादुल हसन अत्तारी है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिजाबाद में सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर मुकम्मल हो गया जी। अच्छा, दुआ की कबूलियत में जल्दी करना कैसा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे, या यूं कहकर जल्दी ना करे कि मैंने दुआ की थी लेकिन मेरी दुआ कबूल ना हुई। माशाल्लाह। दुनिया में जन्नत का बाग कहाँ है? हज़रत सैयदातुना उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल बेमिसाल आमिना बीबी के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मिंबर के पाए जन्नत में कायम है और मेरी कब्र और मेरे मिंबर का दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग। माशाल्लाह। नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम ना था, देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला, दिल सालिक में रहा था मुझे। आहा हा, उनके साए के तले चैन से सोया करता। आह क्या खूब था गर हाजिर दर होता मैं। इस कलाम का मतलब सुनाए। आसमां कर तेरे तलवों का निजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। माशाल्लाह। और मैं आपसे किस बात का शिकवा करता, ए हसन कस्दे मदीना नहीं रोना है यही। मोहम्मद अजीम रजा बिन मोहम्मद आजम, जामियातुल मदीना हफ्जाबाद में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, दर्जा खामिसा 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। जी, सवाल कीजिएगा इनसे। वालिद को पानी पिलाने की क्या फजीलत है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कम उम्र में अपने वालिद मोहतरम को पानी पिलाया, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसको आबे कौसर से 70 मरतबा पानी पिलाएगा। जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अगले इस्लाम को दे। क्या मर्द जीनत के लिए सुरमा लगा सकता है? दुरुस्त जवाब यह है कि मर्द को जीनत के लिए सुरमा लगाना मकरूह है। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। मेरा नाम ज़ैन गुलजार है, मैं जामियातुल मदीना हाफिज़ाबाद का स्टूडेंट हूँ और साथ में असली तालीम भी जारी रखी है जिसमें मेरा इंटर क्लियर हो गया जाना है। तस्बीह किस हाथ से पढ़नी चाहिए? जो भी काम काबिल एहतराम होते हैं वो चाहिए, हमें चाहिए कि सबसे पहले वो जो काम है वो दाएं हाथ से शुरू करें। लिहाजा तस्बीह भी एक काबिल एहतराम काम है और हमें चाहिए कि ये जो तस्बीह पढ़ना है ये दाएं हाथ से शुरू किया जाए और बाएं हाथ से पढ़ना इससे गुनाह नहीं होता है। मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूब, मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूब रब है, जाए आदाबो तरब है आमदे शाहे अरब है। शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम। जिसने उम्मत के लिए रो के गुजारी रातें वही महबूब खुदा था, वही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था। मेरा नाम मोहम्मद उबैद रज़ा तारी, मैं FSC मेडिकल पार्ट 2 एस्पायर कॉलेज हाफिज़ाबाद का स्टूडेंट। ऑडिशन देने आए हैं तो क्या नियतें लेकर आए हैं? मदीने जाना। मदीने जाना है इंशाअल्लाह।
نیت کسے کہتے ہیں؟ یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا عمل ہے. اگر دل میں نیت نہ ہوئی اور صرف زبان سے کہا تو یہ الفاظ ہی ہوں گے. کیا سید اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا سید ہو یا غیر سید، دونوں ہی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ ہی سید زکوٰۃ لے سکتا. کیا سیدوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، سید اگر صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ کی باقی شرائط پائی جاتی ہیں تو سید صاحب کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ماشاء اللہ. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے اور میں غبار بن کر اس پر نثار یہ ہوتا. آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا. مر رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم بارہا نہ. جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مر رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. دل سالک میں رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشین کو تو کھلا، دل سالک میں رہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا کیسا؟ رات میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا جائز ہے. کیا کھانا کھاتے وقت سلام کر سکتے ہیں؟ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا خلاف ادب ہے. یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا. محمد بلال رضا طاری بن امتیاز احمد قادری، میں جامعۃ المدینہ کے حافظ آباد کے درجہ 5th ایئر میں طالب علم ہوں. وقت ولادت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کیا جاری تھا؟ وقت ولادت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زبان پر جب ہلکی ہلکی سی آواز جاری سی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کیا جنت میں بھی والدین ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جی ہاں، جنت میں بھی اگر والدین ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں گے تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر ان پر نثار ہوتا. اس پر نثار ہوتا. سید محمد عبداللہ بخاری میرا نام ہے اور والد صاحب کا نام سید ظفر اقبال عطاری ہے، اور میں جامعہ المدینہ علی پور چٹھا کے درجہ سابعہ یعنی کہ 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار حاصل ہوگا. مسجد میں ہنسنے کا کیا وبال ہے؟ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. بکریاں جس نے چرائی تھیں حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا. جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. گم ذروں میں انا شمس کے پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کیا خوب کرتا. تھا اگر حاضر دار ہوتا، میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. سرسبے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا. موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر پر جو اس درد سے کنارہ کرتا. اس کلام کا مطلب سنا ہے؟ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو. میرا نام محمد طلحہ طاری اور میں جامعۃ المدینہ حافظ آباد میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. درجہ ثالثہ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرنے کی کیا وعید ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا نام شراز علی فراز، میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا جنتی مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نچلے درجے والے بلند درجے والوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آسمان کی بلندی پر سرخ ستارے کو دیکھتے ہیں.
اور میرے ابو بکر اور عمر ان ہی بلند درجے والوں میں سے ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، حضرت ابو سفیان جنتی جنتی، اور امیر معاویہ جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ۔ جی، کیا مسلمان کا جھوٹا کھانے پینے میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا جھوٹا پینا چاہیے، کہ جس نے کسی مسلمان کا جھوٹا پیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں دیتا ہے اور 70 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے اور 70 اس کے گناہ جو مٹا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ کربلا میں خوبی چمکی دکان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اس کلام کا مطلب سنائیں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اسنین دا والد کا نام ہے تسلیم عارف شاہد اور میں جامعۃ المدینہ میں دوسرے سال میں پڑھتا ہوں۔ درجہ ثانیہ، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے۔ جی، سوال کیجیے گا۔ جی، صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے یا اعلانیہ یعنی سب کے سب سامنے دینا افضل ہے؟ صدقہ دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کہیں چھپا کر دینا افضل ہوتا ہے اور کہیں سب کے سامنے دینا افضل ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صدقہ چھپا کر دینے کے اپنے فضائل ہیں کہ چھپا کر صدقہ دینا اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یوں ہی اعلانیہ صدقہ دینے کے اپنے فضائل ہیں۔ مثلا اگر کسی نے سب کے سامنے اس لیے صدقہ دیا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کو بھی دینے کا جذبہ بڑھے، تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ماشاءاللہ۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ذہانت کا امتحان جو کہ مکمل ہوا، چند اسلامی بھائیوں کو یہاں بلایا جائے گا، پھر انشاءاللہ الکریم اس میں سے ٹیم سلیکٹ کی جائے گی جو حافظ آباد شہر کی نمائندگی کرے گی اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے منچ کی زینت بنے گی۔ جواد الحسن، ولدیت فیض الحسن۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم ان 3 خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جو حافظ آباد شہر کی نمائندگی کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 16 کے منچ کی زینت بنیں گے۔ ہمارے پہلے اسلامی بھائی ہیں، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے محمد الیاس اتار قادری، جواد الحسن اتاری، ولدیت فیض الحسن۔ اگلے اسلام بھائی ہیں ہمارے سید صاحب ہیں، سید عبداللہ شاہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے آخری اسلامی بھائی ہیں، نام ہے محمد عبید رضا، ولدیت عبد الغفور۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو حافظ آباد شہر کی نمائندگی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ الکریم یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی ان کو ویلکم ٹو ذہنی آزمائش کا ٹکٹ پیش کریں گے۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔